اعتکاف کے فضائل کا بیان۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے بیت اللہ پاک کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زاری فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا ترک کرنے والے پر تنقیر کیے بغیر یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی آدمی کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا مغفرت کی قوی امید ہے، بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال رمضان میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کرنے کے لیے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا ہے اور اہم عمل تھا۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں، ان میں سے کچھ نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتی ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول متوقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے
جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت وغیرہ نہیں کر سکتا۔ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی کئی زیادہ ہے، چوڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کو آڑ بنا دے گا۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ فائدہ: سبحان اللہ، ایک دن کی اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کی گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی طرح اس کے تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی ہیں جیسے کہ وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ فائدہ: اس حدیث میں اعتکاف کے فوائد میں سے 2 بیان کیے گئے ہیں۔ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، غرباء کی مدد کرنا وغیرہ، علماء کی مجالس میں حاضری دینا، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فائدہ: اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کیا کے لیے توبہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک ساعات میں خدا تعالیٰ کی حضور گڑ گڑاتا ہے، آہو بکا کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتی ہیں جن کی معافی اعتکاف میں ہوتی ہے، لہٰذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ استغفار کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اعتکاف سے مقصود لیلۃ القدر کو پانا جس فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ نیز اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتایا گیا ہے جو دیگر حدیث کی روح سے اس عشرے کی طاق رہتے ہیں، لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ چند ضروری مسائل ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہے؟ بڑے شہروں کے محلے کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کے بڑی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے سب گناہ گار ہوں گے۔ اس اعتکاف کے چند مسائل یہ ہیں۔ پہلا مسئلہ، رمضان کی سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے، لازمی طور پر۔ دوسرا مسئلہ، جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو۔ تیسرا مسئلہ، آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں۔ چوتھا مسئلہ،
عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ، سنت اعتکاف کے دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مصنون اعتکاف کرتا ہوں۔ چھٹا مسئلہ، کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا جائز نہیں ہے۔ ساتواں مسئلہ، مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ آٹھواں مسئلہ، مصنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ اعتکاف مصنون کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا، مسلمان ہونا۔ دوسرا، عاقل ہونا۔ تیسرا، اعتکاف کی نیت کرنا۔ چوتھا، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا۔ پانچواں، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا۔ یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ چھٹا مسئلہ، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا۔ ساتواں، روزے سے ہونا۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مصنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ دسواں، جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسی مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں، ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام کھانا پینا بشرطے کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے۔ سونا، ضرورت کی بات کرنا، اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا بشرطے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہو۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ معتکف کا اپنے ارد گرد نشت میں چادریں لگانا۔ معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعہ کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا ممنوعات مکروہات ہے۔ بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فاحش یا بیکار اور جھوٹے قصے پڑھنا یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل تصویریں دار اخبارات، رسائل یا اخبارات کی جھوٹی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا سب کچھ حرام ہے۔ زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس، پانی وغیرہ کا جائز استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ، حقہ پینا، اجرت کے ساتھ حجامت بنانا، لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے بغیر معاوضے کے بنانے والا میسر نہ ہو، ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر حاجات طیبہ، پیشاب، پخانہ اور استنجے کی ضروریات کے لیے معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے، جن کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پیشاب پخانے کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے، چاہے کچھ دور جانا پڑے۔ اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ قضاء حاجت کے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے بشرطے کہ اس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے۔ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اعتکاف کریں۔